السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، چونکہ یہاں جمعہ کا وقت ہے اور مجھے تفسیر کے فوراً بعد مختصر تفسیر کر کے انشاءاللہ جمعہ کے لیے نکلنا ہوگا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس اہم ٹاپک کو جتنا بھی وقت میرے پاس آج اویلیبل ہے اس میں انشاءاللہ نمٹا دوں۔ یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 سے متعلق ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا اس موضوع کے اوپر، اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کوئی مناسب آیت آئے گی تو میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا۔ تو آج یہ آیت آئی ہے اور اس موضوع کے اوپر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کا عنوان آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، عنوان ہے کہ فطرت کیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ موضوع چونکہ بہت اہم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ جو حضرات اس اسٹریم کو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلی فرصت میں انشاءاللہ اس کا لنک اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ لہٰذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ اس دین کی طرف یکسو ہو کر مکمل ڈیڈیکیشن کے ساتھ قائم کرو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں فطرت کا ذکر آیا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر چلو کہ جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ وہ فطرت کیا ہے؟ یہی آج کا موضوع ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو اگر کوئی چاہے کہ فطرت کو بدل دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اب یہاں ایک حدیث بھی میں آپ کو سناتا چلوں اس آیت کی تفسیر کے ساتھ ساتھ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یعنی کرسچن بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی فائر ورشپر، مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو ماحول کے اثر سے، اپنے گھر والوں کے اثر سے وہ بچہ دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے، لیکن پیدا وہ فطرت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیم کیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو اللہ کی فطرت ہے بنائی ہوئی اس پر چلو، اس پر ہی اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ لیکن آگے جو کلیم ہے وہ اس سے بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ فطرت کو بدل دے تو فطرت کو بدل نہیں سکتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے اور فطرت کا مطلب ہے اسلام، تو ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی آبادی مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان تو مائنورٹی میں ہے پوری دنیا میں، یعنی اگر پوری دنیا کی آبادی ایک طرف ہو اور مسلمان ایک طرف ہو تو مسلمان مائنورٹی میں ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ بچے بڑے ہو کر یا تو یہودی بنتے ہیں یا عیسائی بنتے ہیں یا مشرک بنتے ہیں یا ملحد اور ایتھیسٹ بنتے ہیں یا کچھ اور بن جاتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں رہتے؟ اگر ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کو مسلمان رہنا چاہیے، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ یہ فطرت کیا ہے، آج اس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ فطرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انفرادی
اور ایک یہ جو پوری ہیومن کلاس ہے جس کو ہم ہیومن اسپیشی بولتے ہیں، ایک اس کی فطرت، انفرادی جو فطرت ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ کسی کے اندر کنجوسی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر سخاوت زیادہ ہوتی ہے، کوئی زیادہ جنرس ہوتا ہے، کوئی زیادہ رحم دل ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ہر انسان کی الگ الگ فطرتیں ہیں، تبدیلی ان میں بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی 2022 میں بڑا سخی تھا اور 2023 میں وہ اتنا کنجوس ہو گیا کہ کنجوسی شرمانے لگے، ایسا نہیں ہوتا، وہ فطرت بھی نہیں بدلتی، لیکن اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو ہیومن کلاس ہے، ہیومن اسپیشی، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنائی ہے اور ہر انسان اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہارڈ ویئر میں ایک ایسا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے کہ ہم اس کو چاہیں بھی تو سافٹ ویئر کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو پورا ہمارا دماغ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہارڈ ویئر ہے، اس ہارڈ ویئر میں ایک سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے۔ اس کو آپ کھرچنا چاہیں، ڈیلیٹ مارنا چاہیں، آپ اس کو ریبوٹ کرنا چاہیں، ریسیٹ کرنا چاہیں، کوئی بھی ٹرمینالوجی استعمال کر لیجئے، یہ سافٹ ویئر آپ کے اس میں سے دماغ میں سے نہیں جائے گا۔ تو وہ ہے کیا سافٹ ویئر؟ اس کا نام کیا ہے؟ پیگاسس تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر لوگوں کے فون میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے تاکہ اس سے جاسوسی ہو سکے، بہرحال یہ وہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے 4 الفاظ یاد رکھیے گا، اور اگر آپ آج کے اس موضوع کو سمجھ لیں انشاءاللہ تو اس موضوع کے اوپر کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم اور ڈیپ فلسفہ ہے۔ تو پہلا جو لفظ ہے، اور دیکھیے جو چاروں چیزیں ہیں، یہ چاروں کی چاروں چیزیں آبجیکٹیو مورالیٹی کے تحت آتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی آدمی سے چاہے دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آپ اس سے پوچھیں ان 4 چیزوں کے بارے میں کہ یہ 4 چیزیں اچھی ہیں یا بری ہیں، وہ یہ اعتراف کرے گا کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں اچھی ہیں۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ان 4 میں سے کوئی ایک بھی چیز بری ہے، چاہے وہ ان 4 چیزوں کو صحیح طریقے سے نہ مانتا ہو، یعنی اس پر عمل نہ کرتا ہو، لیکن بہرحال وہ ان کو اچھا ضرور مانے گا۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہی فطرت ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت کے معنی آتے ہیں پاکی۔ طہارت صرف اور صرف عبادت کی کنجی نہیں ہے۔ قرآن ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوضوء مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ یعنی یہ نماز اس پر ایک ایسا لاک لگا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو اس چابی سے کھولیں گے تو تبھی کھلے گا، ورنہ نہیں۔ اور وہ چابی کیا ہے؟ وہ ہے وضو۔ لہٰذا اگر آپ بغیر وضو نماز پڑھنا چاہیں تو چاہے کتنے ہی خشوع خضوع سے، کتنے ہی ہمبلنس سے، کتنے ہی زیادہ توجہ ڈیڈیکیشن سے نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ پہلے وضو کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ لیکن وضو جو ہے، جو ایک پاکی کی حالت کا نام ہے، صرف یہ نماز کی کنجی اور نماز کی چابی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حدیث کے مطابق آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، شطر الایمان۔ نصف الایمان ایک روایت میں ہے، دوسری روایت میں شطر الایمان، آدھا ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا ہر آدمی پاک رہنے کو، صاف رہنے کو پسند کرتا ہے۔ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو یعنی نمبر 1 یا نمبر 2 کرنے کے بعد، پیشاب پخانہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو صاف کیے بغیر اٹھ جاتا ہو۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہو۔ ہاں، لوگوں کے صاف کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ دنیا کی ایک بڑی آبادی پانی کا استعمال کرتی ہے، ایک آبادی صرف کاغذ کا استعمال کرتی ہے، یعنی ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کرتی ہے۔ پہلے زمانے میں کچھ لوگ مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال کیا کرتے تھے، پانی کی قلت تھی۔ لیکن ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو گندگی میرے جسم سے نکلی ہے، اس گندگی کو میں صاف کروں۔ اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے کہ وہ اس کا مؤمن ہونا ضروری ہے تو ہی صاف کرے گا۔ غیر مسلم چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا، وہ بھی صاف کرے گا۔ اور اگر کوئی صاف نہیں کرے گا تو کم سے کم یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو گندا رہنا یہ بہت اچھی عادت ہے، بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے میرے اندر سے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اس کو برائی سمجھے گا۔ لیکن اسلام میں طہارت کا اس سے بڑھ کر ایک اور تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جسم سے گندگی نکلے، جس کو دنیا گندگی مانتی ہے، صرف اسی وقت پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں اسلام میں ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے غسل جنابت۔
یہ آپ کو غیر مسلموں میں نہیں ملے گا. غسل جنابت جو لوگ اس وقت غیر مسلم میری اس تفسیر کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میں ان کے لیے وضاحت کر دوں کہ ایک انسان کو جب ویٹ ڈریمز آتے ہیں تو اس کے بعد اسلام میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے. یا اسی طریقے سے اگر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان انٹرکورس ہو تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کے دونوں غسل جنابت کریں یعنی نہائیں. یہ اس کو میجر امپیورٹی کہا جاتا ہے. اب دیکھیے جسم سے جو نجاست نکلی ہے اس کو بولتے ہیں مائنر امپیورٹی, اسی کو ہم عربی میں حدث اصغر کہتے ہیں. اور جو جنابت والی بات میں نے کہی اس کو حدث اکبر کہتے ہیں, یعنی میجر امپیورٹی. یہ تصور اسلام میں ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ اگر ان کو میجر امپیورٹی ہوئی یعنی مثلا ویٹ ڈریم آیا تو انہوں نے اپنے پارٹس کو دھویا اور دیٹس اٹ. اگر ان کو پاک صاف کرنے کی نوبت بھی آئی لیکن وہ اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتے کہ نہانا ضروری ہے اور نہائے بغیر وہ پاک نہیں ہوں گے. تو یہ جو میں نے پاکی کا لفظ بولا طہارت, یہ دراصل کسی اسٹیٹ کا نام نہیں ہے, یہ کسی حالت کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انسان کی فطرت جب بن جاتی ہے کہ آپ اگر پاک نہ ہو تو آپ کی طبیعت میں عجیب طرح کا انقباض رہے گا. آپ کی طبیعت عجیب محسوس کرے گی کہ یار میں ابھی تک نہایا نہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو فطرت ہے, یہ جو طہارت ہے, جب یہ فطرت بن جائے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ دی ہے لیکن کچھ لوگ اس کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں, لیکن طہارت جو ایز اے کانسیپٹ ہے اس سے کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو پہلی چیز فطرت کے اندر طہارت ہے. دوسری چیز ہے نیاز مندی اور عاجزی, جس کو ہم ہمبلنس کہتے ہیں, یا بلکہ ہمبلنس ہی زیادہ بہتر لفظ ہے. نیاز مندی اور عاجزی یہ بھی ایک کیفیت ہے. ہم جب نیاز مندی اور عاجزی اختیار کریں گے تو ہی مومن بنیں گے. نیاز مندی اور عاجزی اختیار کریں گے تو ہی فرما بردار بنیں گے. اب آپ دیکھیے کسی بھی انسان سے آپ دنیا میں پوچھیں کہ اطاعت کرنا یعنی کسی کو فالو کرنا کیا یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, وہ یہ کہے گا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن بہرحال فالو ہر ایک کو کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا. اب آپ تصور کریں کہ دنیا کا ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کو فالو کر رہا ہے, یہاں تک کہ جو خدا میں یقین نہیں رکھتا وہ بھی فالو کر رہا ہے. کس کو فالو کر رہا ہے؟ وہ اسٹیٹ کو فالو کر رہا ہے, وہ لوکل لاس کو فالو کر رہا ہے. ہندوز ہیں مثلا, وہ ہندوازم کو فالو کر رہے ہیں. کرسچنز ہیں وہ کرسچینٹی کو فالو کر رہے ہیں. یہود ہیں وہ یہودیت کو فالو کر رہے ہیں. اسلام میں مسلمان اسلام کو فالو کر رہے ہیں. ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کو فالو کر رہا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو فالو کیے بغیر اپنی زندگی گزار لیں. تو جب آپ کسی نہ کسی کو فالو کریں گے ہی کریں گے تو بجائے مخلوق کو فالو کرنے کے آپ خالق کو فالو کریں. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹال کر دیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو فالو کرے گا ہی کرے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہ خالق کو فالو کرے, مخلوق کو فالو نہ کرے. یہ دوسری صفت ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور کوئی بھی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور اگر کسی آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ صرف خالق کو فالو کر رہا ہے, اپنے بنانے والے کو فالو کر رہا ہے, تو اس کو ملائکہ جیسا بننے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں, وہ بھی مستقل خالق کو فالو کر رہے ہیں, اپنے بنانے والے کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی اطاعت کر رہے ہیں, اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس سے بے خبر نہیں ہوتے. تو اگر انسان بھی خدا کو ہی فالو اور اطاعت کرنے لگے اس کی, تو وہ فرشتوں جیسا بن جائے گا. فرشتوں جیسا بننے سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یہ دوسری صفت ہے. تیسری صفت, اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے, یہ جو میں نے پہلی بات بتائی ہے طہارت, اس کا فائدہ, اور انسان اگر طہارت میں نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہے. دیکھیے اگر ایک آدمی طہارت میں نہ ہو تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے ذہن میں شیطانی وسوسے آتے ہیں. کوئی بھی آدمی تجربہ کرنا چاہے کر سکتا ہے, شیطانی خیالات آتے ہیں. اور ایک آدمی اگر طہارت کی حالت میں ہے اور مستقل طہارت کی حالت میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو کبھی بھی شیطانی خیالات اور وسوسے نہیں آتے. ایک آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں. جب آپ استخارہ کرتے ہیں, اور مسلمان اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے, تو استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ استخارے میں آپ رات کو سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھتے ہیں,
اور دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد اسی پاکی کی حالت میں آپ سونے چلے جاتے ہیں. اچھا، انسان کو توقع یہ ہوتی ہے کہ مجھے خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی کہ جس سے مجھے یہ مشورہ ملے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کا تجربہ نہیں کیا تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے، لیکن آپ اس کا تجربہ خود سے کر کے دیکھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے مثلاً کوئی سچویشن آئی اور آپ کنفیوز ہیں کہ یہ کروں نہ کروں، لیکن ذہن ادھر ہے کہ آپ کو کر لینا چاہیے یہ کام. پھر آپ سوچتے ہیں کہ چلو استخارہ کر لیں، اور استخارے میں جو خواب آتا ہے یا کوئی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ آپ کے اس ارادے کے برخلاف ہوتی ہے. یعنی بظاہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ سوچ کر لیٹتا ہے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے کام، لیکن استخارے میں جو بات اس کو بتائی جاتی ہے وہ اس کے برخلاف بتائی جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استخارہ آدمی کا کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب شیطانی وسوسہ نہ آئے. اور شیطانی وسوسے کو بلاک کیسے کرنا ہے؟ طہارت کی حالت میں سو کر. تو طہارت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطانی وسوسوں سے بچتا ہے، اور جو الہامی باتیں ہیں وہ اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں. تو بہرحال پہلی چیز فطرت کی ہے طہارت، کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. دوسری چیز ہے عاجزی اور نیاز مندی، جس کو ہم اطاعت کہہ لیتے ہیں، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. تیسری چیز ہے سماحت. سماحت کا اردو ترجمہ ہے فیاضی اور انگلش ترجمہ ہے جنراسٹی. لیکن یہ جو سماحت کا لفظ میں نے استعمال کیا یہ بہت براڈ ٹرم ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ سماحت کس کو کہتے ہیں؟ ہر انسان کے اندر، میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی، پرسوں بلکہ، ہر انسان کچھ جانوروں کی صفات لے کر پیدا ہوتا ہے. پیدائش میں اس کے اندر جانور پنا زیادہ ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر یہی ہے، اس کے اندر حیوانی صفات ہوتی ہیں. لہذا سماحت کا مطلب یہ ہے، فیاضی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان حیوانی صفات سے اپنے آپ کو دور کر لیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ دنیا کے کسی آدمی سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو خود غرضی ہے، سیلفشنس، یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ وہ یہ کہے گا بہت بری چیز ہے. کسی بھی آدمی کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ خود سیلفش ہو لیکن وہ سیلفشنس کی برائی کرے گا. ٹھیک ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا لالچ اور گریڈ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ وہ کہے گا بری چیز ہے، چاہے وہ خود کتنا ہی بڑا لالچی ہو. ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ زبردستی ہمیشہ اپنی شہوت کے اوپر، اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کرنا، اپنے ڈیزائر کے اوپر کنٹرول نہ کرنا، یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ یہ بری چیز ہے. چونکہ ایک آدمی کو اگر آپ فری لائسنس دے دیں گے کہ آپ اپنے ڈیزائر کو کنٹرول نہ کریں، شہوت کو کنٹرول نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دن رات جگہ جگہ ریپ ہوں گے. اس لیے ایک غیر مسلم بلکہ خدا میں یقین نہ کرنے والا بھی یہ بات تسلیم کرے گا کہ شہوت کو اور ڈیزائر کو کنٹرول کرنا اچھی چیز ہے. اوکے، اچھا یہ بتاؤ کہ پینک کرنا یعنی گھبراہٹ، یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ مثلا آپ کوئی مسئلہ ہوا اور آپ گھبراہٹ میں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ طریقہ جانوروں کا ہے. آپ مثلا کوئی جانور ایسا ہے کہ جو انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا، تو آپ اچانک اگر اس کے سامنے چلے جائیں تو وہ کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی بائیں بھاگے گا، کبھی دائیں بھاگے گا. گھبراہٹ میں، جس کو ہم پینک بولتے ہیں، وہ پینک کا شکار ہو جائے گا اور ہر طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا جہاں بھی اس کو جگہ ملے. اب آپ اگر کسی انسان سے پوچھیں، کوئی بھی انسان ہو، وہ اس کا تعلق ایمان یا غیر ایمان سے نہیں ہے، کہ یہ جو گھبراہٹ ہے ایک انسان میں، یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو دیکھیے، اگر آپ گھبراہٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں، اسی کو صبر کہا جاتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو شہوت سے بچا لیں، یعنی اپنی شہوت کو اور اپنے ڈیزائر کو آپ کنٹرول کر لیں، تو اس کو بھی فیاضی اور اس کو سماحت کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے آپ کو لالچ سے، خود غرضی سے بچا لیں، اس کو بھی جنراسٹی کہا جاتا ہے. تو جنرس ہونا یہ حق ہر انسان کی فطرت میں خدا نے ڈال دیا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے. لیکن کچھ لوگ کم جنرس ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ہر ایک کی فطرت کے اندر، کوئی بھی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہوئیں. چوتھی چیز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدالت کے معنی آتے ہیں انصاف کے. ہر آدمی انصاف پسند ہونا چاہتا ہے. کوئی دنیا میں ایک آدمی لائیے جو یہ کہے، دل سے جھوٹ نہ بول رہا ہو، جو دل سے یہ کہے کہ نہیں انصاف اتنی خراب چیز ہے، پتہ نہیں کیوں ہر جگہ انصاف ہو رہا ہے، ہر جگہ بے انصافی ہونی چاہیے. کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا.
ہر آدمی چاہے گا کہ ہر جگہ انصاف ہونا چاہیے. انصاف کہتے کس کو ہیں؟ انصاف کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ یا اعطاء کل ذی حق حقہ. یہ عربی میں تعریف ہے کہ انصاف کہتے ہیں حقدار کو حق ادا کرنا. یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، یہ ہے جسٹس. حقدار کو حق ادا کرنا. اچھا، انصاف کے مقابلے میں آتا ہے ظلم. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو غلط جگہ رکھ دینا. مثلا جوتے کو آپ اپنے سر پہ رکھ لیں، یہ اپنے اوپر ظلم ہوگا. اور آپ اپنی پگڑی کو، اپنی ٹوپی کو اپنے پیر میں رکھ لیں، یہ آپ اپنے اوپر ظلم ہوگا. بھائی ٹوپی اور پگڑی سر کے اوپر رکھنے کے لیے، جوتے پیر میں رکھنے کے لیے. تو ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا، اور انصاف کہتے ہیں حقدار کو حق ادا کرنا. اب دیکھیے، ہمارا اور آپ کا جو خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو اگر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ عدل ہے، انصاف ہے. اور اگر اس کی عبادت نہ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں تو ہم نے عبادت کو ایسی جگہ رکھ دیا جہاں اس کو رکھنا نہیں چاہیے تھا. یہ ظلم ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے. کس طریقے سے؟ کہ خدا جو عبادت کا حقدار ہے، اس کو عبادت اس کی عبادت نہ کر کے ہم کسی اور کی عبادت کر لیتے ہیں. انسان کسی اور کی عبادت کر لیتا ہے، اپنے جیسے کسی شخص کی عبادت کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کی عبادت کر لی، یا کسی مورتی کی عبادت کر لی، کسی بت کو پوج لیا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے عدالت. تو اگر آپ کسی آدمی سے بھی پوچھیں کہ کیا حقدار کو حق ادا کرنا برا ہے، وہ کہے گا قطعاً نہیں، بہت اچھی چیز ہے. کیا کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ رکھنا ہی اچھا ہے، یا کہیں بھی آپ رکھ دیں اٹھا کر الٹی سیدھی جگہ؟ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ رکھنا ہی بہتر ہے، آپ اس کو کہیں بھی اٹھا کر الٹی سیدھی جگہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ 4 باتیں ہو گئی: طہارت، اور دوسری چیز ہے عاجزی اور نیاز مندی، تیسری چیز ہے سماحت اور فیاضی یعنی جنراسٹی، اور چوتھی چیز ہے عدالت یعنی انصاف اور جسٹس. ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام فطرت ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ ان 4 چیزوں میں سے میں ایک چیز کو نہیں مانتا، 3 کو مانتا ہوں؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں چاروں کے چاروں کو مانتا ہوں. اور جب چاروں کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر فطرت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے تمام انسانوں کو اس فطرت کے اوپر پیدا کیا. یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ہمارے ہارڈ ویئر میں ایسا انسٹال کیا ہے اللہ نے کہ اگر ہم چاہیں بھی تو اس کو کھرچ کر ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو نکال نہیں سکتے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر اگر ہر انسان کے اندر یہی فطرت ہے، یہ 4 فطرت کی چیزیں ہیں، اور فطرت کے معنی اسلام ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی ان 4 باتوں کے اوپر مکمل عمل کرے، ان 4 باتوں پر مکمل عمل کرے، آدھا ادھورا نہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی مسلمان ہوگا. یعنی ایک آدمی اگر اپنے اندر طہارت کی صفت پیدا کر لے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی ناپاکی آئے تو وہ اس کے دل میں انقباض ہو، وہ اپنے آپ کو خود برا سمجھنے لگے. کوئی آدمی مکمل طہارت کی حالت پیدا کر لے، کوئی آدمی مکمل عاجزی اور انکساری پیدا کر لے کہ مجھے بالکل ایسا ہی. میں ایک مثال دیتا ہوں عاجزی کی، مجھے مثال پہلے دینی چاہیے تھی. دیکھیے، آپ اگر کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں اور جب آپ دربار میں داخل ہو رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ گارڈز ہیں، آپ کی تلاشی ہو رہی ہے، چیکنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ اندر جائیں گے، خوب لمبی ایک فوج ہے خادموں کی، جگہ جگہ پہرا، جگہ جگہ سیکیورٹی. فائنلی آپ اس کے دربار میں پہنچے، وہاں بادشاہ اپنے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد درباری کھڑے ہوئے ہیں اور منسٹرز ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، اور سب کے سب خاموش ہیں. کوئی بادشاہ کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کی آواز میں آواز نہیں ملا رہا ہے، یا اس کی آواز سے بڑھ کر چیخ نہیں رہا ہے، بلکہ فائنل جو بات ہے وہ بادشاہ ہی کرتا ہے. جب آپ ایسے جگہ اچانک پہنچ جائیں تو خود بخود یہ نیچرل چیز ہے کہ آپ کے اندر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی. آپ اس ماحول سے متاثر ہو جائیں گے، سمجھیں گے یار میں تو بہت عاجز آدمی ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس بادشاہ کو دیکھو، یہ بادشاہ ہی دراصل جو کہے گا اب وہی ہوگا. آپ اگر اللہ تعالیٰ کی، خدا کی صفات میں اسی طریقے سے غور کریں تو آپ اپنے آپ کو اسی طریقے سے پائیں گے کہ خدا وہ ہے جو ہر کام کر سکے، خدا وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہو، خدا وہ ہے جو موت دینے والا ہو، خدا وہ ہے جو حیات دینے والا ہو. جب خدا کی ان صفات میں آپ غور کریں گے تو اپنے آپ کو عاجز پائیں گے. یہ جو عاجزی اور انکساری ہے، یہی دوسری صفت ہے. جب آپ یہ صفت اپنے کمال پر پہنچتی ہے
تو پھر آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں. تو دیکھیے پہلی صفت ہے طہارت، مکمل طریقے سے طہارت پر عمل کرنا، مکمل طریقے سے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، مکمل طریقے سے جنراسٹی اور سماحت اختیار کرنا، یعنی جو لالچ ہے اور اسی طریقے سے خود غرضی ہے اور جتنے بھی حیوانی صفات ہیں ان سے بچنا، اور مکمل طریقے سے انصاف اختیار کرنا اپنے ساتھ بھی اور خدا کے ساتھ بھی. جب آپ ان چار باتوں کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کریں گے تو آٹومیٹکلی اپنے آپ کو مسلمان پائیں گے، خود بخود مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے دین اسلام دین فطرت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. تو یہ ایسی چیز ہے فطرت کہ جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہر انسان کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے اور اسلام دین فطرت ہے تو ہر انسان مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے. اب وہ سن لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے 3 رکاوٹیں ایسی ہیں کہ جو اس فطرت کے ظاہر ہونے سے کے راستے میں آتی ہیں. اگر یہ 3 رکاوٹیں نہ ہوں تو فطرت مکمل طریقے سے ظاہر ہوگی اور انسان خود بخود مسلمان بنے گا. وہ 3 رکاوٹیں کیا ہیں؟ پہلی رکاوٹ ہے نفس. ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ مثلا آپ کو اگر کسی سے عشق ہو جائے، آپ نے کسی کو دیکھا اور اس سے ایسا عشق ہوا کہ اب آپ دنیا جہاں بھول گئے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ معشوق مجھے مل جائے، اور اس چکر میں آپ نے ہر چیز چھوڑ دی ہے، دل آپ کا کسی چیز میں نہیں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، لائف روٹین چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کپڑے نہیں پہن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لیلا کے چکر میں مجنون ہوئے پڑے ہیں. لیکن بہرحال دن رات آپ کے دماغ میں وہی ہے، اور جو پروڈکٹیوٹی آپ کی ہونی چاہیے وہ پروڈکٹیوٹی متاثر ہو رہی ہے. آپ کے بڑے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے اگر تمہیں کسی سے عشق ہو گیا، اگر وہ تم کو نہیں مل رہی ہے تو کسی اور سے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے، مسئلہ کیا ہے. لیکن آپ کو کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہو رہی ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں. دل اسی طرف جا رہا ہے، دل اسی طرف کھنچ رہا ہے، دن رات آپ اسی خیال میں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بڑے صحیح کر رہے ہیں، لیکن آپ بڑوں کی بات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. یہ بہت سے لوگوں کی صورتحال ان کی زندگی میں ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے وہ اس سے چھٹکارا پاتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں نفس کا اسیر ہونا، نفس کا غلام بن جانا. ایسے ہی ہمارے دلوں کے اندر ہر انسان میں کچھ نہ کچھ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو ہمیں اچھی بری بات کے درمیان فرق سمجھ میں نہیں آتا. آپ مثلا دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا دین اس لیے چھوڑ لیتے ہیں، خدا سے بے وفائی اس لیے کر دیتے ہیں کہ ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے، ان کی فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو فنڈنگ ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ دراصل دنیا ہے، یہ ہے نفس اس کی خواہش کرتا ہے. اور جب زیادہ پیسہ ملنے لگتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار کیا ضرورت ہے عبادت وغیرہ کرنے کی، دنیا ویسے ہی مل رہی ہے. تو یہ جو نفس کی خواہش ہے یہ بعض مرتبہ فطرت کو ظاہر ہونے سے روکتی ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کو پیسے دیں گے عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دے آئیں گے. تو یہ جو جھوٹی گواہی انہوں نے دی ہے یہ کیوں دی ہے؟ کیا یہ انصاف کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں؟ انصاف کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن پیسے کے چکر میں انصاف کرنا نہیں چاہتے، جھوٹے گواہ بنتے ہیں عدالت میں جا کر. تو نفس کی وجہ سے بعض مرتبہ فطرت کا ظہور نہیں ہوتا. پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ ہے دنیا. مثلا آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑی عیش والی زندگی ہے ان کے پاس رہنے کو بڑا زبردست عالیشان مکان ہے، ان کے پاس بہترین گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چیز چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو میں ان جیسا کیوں نہ بن جاؤں؟ جو کام یہ کر رہے ہیں میں بھی یہ کروں. یہ آدمی اگر رشوت لے کر اتنا امیر بنا ہے میں بھی رشوت لیتا ہوں. یہ آدمی اگر جھوٹ بول کر دغا بازی کر کے اتنا امیر بنا ہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں. تو یہ جو آدمی سوچتا ہے دنیا کے چکر میں پڑ کر، تو اس دنیا کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے فطرت کا اظہار نہیں ہوتا. یہ دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سبب ہے سوء فہم کا مطلب ہے مس انڈرسٹینڈنگ. آپ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ
جو سپریم بینگ ہے، یعنی ما فوق الفطرت طاقت ہے، سپریم بینگ، اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بڑی آبادی دنیا کی ایسی ہے کہ جو سپریم بینگ کی عبادت کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ دو گمراہیوں کا شکار ہے. پہلی گمراہی تو یہ ہے کہ وہ اللہ میں مخلوق کی، خدا میں مخلوق کی صفات مان لیتے ہیں، یعنی خدا بھی ایسا ہی جیسا ہم، خدا بھی ایسا ہی جیسے خدا جیسے انلمیٹڈ کام، ہم جیسے انلمیٹڈ کام نہیں کر سکتے، خدا بھی ایسے ہی انلمیٹڈ کام نہیں کر سکتا. ایسے ہی لوگوں کو ہم قرآن حدیث میں، وہ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، ان کو مجوسی کہا گیا. دیکھیے مجوسیوں کا کیا عقیدہ ہے. مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک خدا، دو خدا ہیں، ایک تو خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے. ایک خدا خیر پیدا کرتا ہے اور ایک خدا ایول پیدا کرتا ہے، شر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک کوئی بھی خدا انلمیٹڈ پاور والا نہیں ہے. جس طریقے سے انسان کی لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں، اسی طرح انہوں نے خدا کو بھی اپنے جیسا مان لیا کہ خدا کے پاس بھی لمیٹڈ پاورز ہیں. تو جو مجوسی ہیں دراصل وہ کیا ہیں؟ وہ انہوں نے خدا کو اپنے جیسا سمجھا. پہلی گمراہی یہ ہوتی ہے. دوسری گمراہی یہ ہوتی ہے کہ خدا کی صفات مخلوق میں مان لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے کو خدا جیسا سمجھ لیتے ہیں یا کچھ دوسری چیزوں کو خدا جیسا سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر عیسائی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا جیسا سمجھ لیا. اسی طریقے سے بہت سارے ہندو ہیں کہ انہوں نے بہت سے انسانوں کو جو ماضی میں کبھی گزرے ہوں گے ان کو خدا جیسا سمجھ لیا یا خدا کا اوتار سمجھ لیا. تو خدا کی صفات کو انہوں نے انسان میں مانا، یہ دوسری گمراہی ہے. تو دیکھیے حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ ہر انسان فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. طہارت، اسی طریقے سے نیاز بندی، اور تیسری چیز ہے سماحت و فیاضی، اور چوتھی چیز ہے عدالت. ہر انسان کے اندر یہ چار چیزیں ہیں. ہر بچہ ان چار چیزوں کے ساتھ پیدا ہوگا. یہ ہے انسٹال سافٹ ویئر. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، یعنی عیسائی، اور یا مجوسی بناتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ یا تو وہ نفس کا شکار ہو جاتا ہے اور یہودی بن جاتا ہے، یا یہ کہ وہ، یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ سب جان رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ان کا نفس ان کو آڑے آ رہا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو نہیں کرنا چاہتے تھے. تو نفس مجبور کرتا ہے، اس لیے انسان یہودی بن جاتا ہے، فطرت کا مکمل ظہور نہیں ہوتا. یا یہ کہ مس انڈرسٹینڈنگ، سوء فہم، تیسری وجہ سوء فہم آڑے آ جاتی ہے اور انسان یا تو عیسائی بن جاتا ہے یا مشرک بن جاتا ہے. یا تو انسان عیسائی بن جاتا ہے یا مشرک بن جاتا ہے. اسی کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ورنہ ہر انسان کے اندر یہ فطرت ہے. اگر آپ کسی بھی انسان میں یہ تین باتیں نہ آئیں، یعنی نفس آڑے نہ آئے، دنیا آڑے نہ آئے، اور اسی طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، یہ تین چیزیں آڑے نہ آئیں، تو اس کی جو فطرت ہے وہ مکمل طریقے سے ظاہر ہوگی، اور اس کا آٹومیٹک جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ وہ انسان خود کو، اپنے آپ کو مسلمان پائے گا. اسی لیے اسلام دین فطرت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے کہ جس پر اس نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر اپنی فطرت کو بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا. ہاں، ان تین چیزوں کی وجہ سے فطرت کا مکمل ظہور نہیں ہوتا. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اگر کوئی لیمپ لیں تو لیمپ کو سوئچ آف نہ کر سکیں، مثلا اس کا کوئی سوئچ ہی نہیں ہے، اس کو سوئچ آف نہیں کر سکتے، تو آپ اس کی روشنی کو بلاک کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیں گے تو روشنی پھر بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ آ رہی ہوگی، لیکن کپڑے کی وجہ سے مکمل نہیں آ رہی ہے. ایسے ہی آپ نے اپنے نفس کے اوپر یہ تو دنیا کا کپڑا ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کے اوپر یہ تو نفسانی خواہشات کا کپڑا ڈالا ہوا ہے، یا آپ نے دنیا کا کپڑا ڈالا ہوا ہے، یا مس انڈرسٹینڈنگ کا کپڑا ڈالا ہوا ہے. ان تین کپڑوں کی وجہ سے فطرت کا مکمل طریقے سے ظہور نہیں ہو پاتا، اور اس ظہور نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان کافر بن جاتا ہے اور مسلمان نہیں ہو پاتا. یہ ساری وجہ ہے. ورنہ مسلمان کسی کلٹ کا نام نہیں ہے، مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو ان چار باتوں کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرتا ہو. آپ اگر ان چار باتوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مضمون مکمل طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فطرت کے معنی کیا ہیں.